تو سمجھائیے بھائی، بولو ہم کتنی آتی ہیں؟ چار ایک پہلے ہی کھا گئے ہو گیا، انہوں نے سیاہ کی بکری کھا گئی ہے، ہاں تھی میرے سامنے جا کے کھا گئے۔ پہلی یاد پڑی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑی ہے جھوٹا امام نے، اب چوتھی پڑی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے۔ اب پانچویں آیت پڑھ، پانچویں آیت پڑھتے اس قدر پارہ ہے سورہ کاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، خبردار جس کا دل ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ سمجھا لیا؟ اللہ کہتے ہیں غافل کی اطاعت نہ کرنا، غافل کا مرید نہ ہو جانا، غافل کا پیشوا نہ بنا لینا، غافل کو ہادی نہ مان لینا۔ کتنی آتے ہوئی ہیں؟ 5۔ لو چھٹی یاد میں نے ایسی پڑھنی ایسی۔ کوئی مائی کا لال سمجھ گیا تو فیصلہ ہو جائے گا امام کیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلی یاد پڑھی ہے گناہگار امام، دوسری پڑھی ہے جاہل امام، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے، پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے، چھٹی آیت پڑھ چھٹا ہی پارہ ہے سورۃ آل مائدہ ہے، ترجمہ رفیع الدین دہلوی کا ہے۔ وہ لکھتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ۔ اللہ فرماتا ہے خبردار جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں وہ امام نہیں ہے۔ بات کی سمجھا رہی ہے؟ بات کی سمجھا رہی ہے؟ جو پہلے گمراہ، بولو جو پہلے گمراہ، بولو پہلے گمراہ، اونچی بول، جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں۔ یہ کون پہلے گمراہ رہے تھے؟ سمجھائیں گے کون 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 گمراہ رہے تھے؟ ہاں یہی وجہ میرے مولا کا گمراہ نہ رہنے اس بات کی بین دلیل ہے۔ صحابہ کرام جتنے ہیں سارے ہیں رضی اللہ، فقط علی ہے کرم اللہ۔ صحابہ کرام جتنے ہیں وہ سارے ہیں رضی اللہ، فقط علی ہے کرم اللہ۔ کرم اللہ کے معنی ہے علی کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے، علی کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے، وہ اوروں کے چہروں پہ نہیں۔ اگر کسی اور کے چہرے پہ ہوتا تو وہ بھی کرم اللہ ہوتا، وہ ہے رضی اللہ، علی ہے کرم اللہ۔ کرم اللہ کے معنی کیا ہے؟ علی کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے۔ وہ کرم کیا ہے؟ سائم چشتی نے لکھا ہے، سائم علامہ سائم نے لکھا اپنی کتاب شہید ابن شہید کے اندر، فیصلہ آباد کا تھا، اس نے اسی کتاب کے اندر لکھا ہے شہید ابن شہید کے اندر علی کو کرم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ علی واحد وہ ہستی ہے جس کا چہرہ کسی بت کے آگے جھکا نہیں۔ بات کی سمجھا رہی ہے نا؟ علی وہ واحد ہستی ہے جس کا چہرہ کسی بت کے آگے جھکا نہیں۔ اور جتنے بھی تھے وہ کبھی بتوں کو جھکتے تھے، کبھی حلوے کے بت بنا کر اسے کھا بھی لیتے تھے۔ بات کو سمجھا رہی ہے نا؟ ہاں کھا بھی لیتے تھے، اس لیے وہ سارے ہیں رضی اللہ، علی ہے کرم اللہ۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں جو 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 رضی اللہ ہے وہ امام نہیں۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جو علیہ الصلاۃ والسلام ہوتا ہے۔ بس سمجھائی کتنی آتی ہوئی ہے؟ ہم ساتویں پر الاعراف سے پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، خبردار فسادی امام نہیں ہوتا۔ تو سمجھائی فسادی امام نہیں ہوتا، فسادی کی تابعداری نہ کرنا، فسادی کا مرید نہ ہو جانا، فسادی کو پیشوا نہ بنا لینا۔ کتنی آتی ہوئی ہیں؟ میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ پھر تو بتا امام کوئی ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی امام ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو کہتا ہے گناہگار امام نہیں، جھوٹا امام نہیں، جاہل امام نہیں، جس پہ شیطان کا اثر ہے وہ امام نہیں، غافل امام نہیں، جو پہلے گمراہ رہ چکا ہے وہ امام نہیں، جو فسادی ہے وہ امام نہیں۔ تو امام ہے کون؟ اللہ کہتا قاری پاگل نے بن، ہر بندہ امام نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اللہ امام ہوتا کون ہے؟ اللہ فرماتا امام وہ ہوتا۔ میں نے کہا کون؟ اب اللہ فرماتا امام وہ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امام ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا بولو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ ہم نے اسے امام نہیں مانا جس کو 12 سالوں میں بھی سورۃ بقرہ یاد نہیں ہوئی۔ سمجھ آئی؟ اللہ
فرماتا امام وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہو، ہر چیز کا علم ہو. تم تو ہو ہی کسی کی خوش قسمت سی ہو، تم خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں امام ہی وہ دی ہے جو باسینے پہ ہاتھ مار کے اعلان سے کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تسلونی. پوچھو ہم زمینوں کے راستے سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتے ہیں. تو میرے تو وہ امام تھے، وہ جو امامت خود کرواتے تھے. جب تو مسئلہ پوچھتا تھا، مسئلہ بیٹی سے ٹیوشن پڑھ کے بتاتا. سمجھائی نا؟ امام وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں ہر چیز کا علم ہو. اب کتنی ہے کیوں بھائی اچھے شاباش بھائی اچھے بندے. تسی تو مولوی ہو، سلوات پڑھو لو باتیں قرآن. کتنی آتی ہوئی ہے؟ آٹھ میں گنا دیتا ہوں. پہلی آیت پڑھی ہے گناہگار امام نے، دوسری پڑھی ہے جاہل امام نے، تیسری پڑھی ہے جھوٹا امام نے، چوتھی پڑھی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہے وہ امام نے، پانچویں پڑھی ہے جو غافل ہے وہ امام نے، چھٹی پڑھی ہے جو پہلے گمراہ رہ چکا ہے وہ امام نے، ساتویں پڑھی ہے جو فسادی ہے وہ امام نے، آٹھویں پڑھی ہے جس کا سینہ خالی ہے وہ امام نے. یہ کتنی آتے ہیں؟ آٹھ. یہ جتنے نقص اللہ نے نکالے ہیں، گناہگار امام نے، جاہل امام نے، جھوٹا امام نے، جس پہ شیطان کا اثر ہے وہ امام نے، سوائے علی ابن ابی طالب کے تم ایک بندہ ثابت کرو جس نے گناہ نہ کیا ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، گمراہ نہ رہا ہو، شیطان کا اثر نہ ہو، ہم اسے امام مانیں گے. اگر بندہ ہی کوئی علی کے علاوہ نہ ملے تو ہمیں کسی حکیم نے بتایا علی کو چھوڑ کر ہر علی کو امام مان لے. پسند آ رہی یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہے ساری آیتیں ثابت کرتی ہیں امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا، وہ ہوگا جو معصوم ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ امام تم بنا سکتے ہو یا امام اللہ بنا. ہاں نا. اب 8 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، 6 آیتیں اکٹھی پڑھا میری طرف دیکھنا. ہاں آواز خلقتی واجب تلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ فرماتا یاد کرو جب میں نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، فاتمہن جب ابراہیم امتحان میں پاس ہو گیا، آواز خلق قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. میں نے لفظ انی واحد متکلم کا سیگا ہے، انی واحد متکلم کا، انی جائلوں کا للناس امام. ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. میں نے پتہ چلا امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بنائے، جسے اللہ امام بنائے. جو بند کمرے میں امام بنے وہ امام نہیں ہوتا. امام وہ ہوگا جسے اللہ امام بنائے. شیعہ سنی دوستو حضرت ابراہیم کو کس نے امام بنایا؟ اللہ نے بنایا. کیسے؟ آزمایا پہلے، امامت بعد میں. وہ کلمات کیا تھے کہ حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا تھا. دعوت فکر دے کے کارن نچوڑ ہے امامت کا. جیسے بندے کو ابھی تک پتہ نہیں چلا امام کیسا ہونا چاہیے. کس نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا؟ اللہ نے. بنایا کیسے؟ آزمایا پہلے، امامت بعد میں دی. وہ کلمات کیا تھے جیسے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا تھا؟ تو مفسروں نے لکھا ہے وہ کلمات یہ تھے. آواز خالق آئی اور ابراہیم فرمایا جی میرے رب جلیل، فرمایا تجھے میری رضا کے لیے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری کو چلانا ہوگا. توجہ سے جملہ سننا ہے، جوان بیٹے کے گلے پہ چھری کو چلانا ہوگا. فرمایا اللہ مجھے قبول ہے. بات سچی اپنی دوست کو. جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر میدان منع میں آئے، ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری کو چلایا، ادھر چھری چل گئی. آواز خلق فاتمہن، ابراہیم تو امتحان میں پاس ہو گیا ہے. اس کا انعام یہ ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. تو پتہ چل گیا نا امامت ایسے نہیں ملتی. امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی.
نہیں ملتی. یہ جتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں نا ہر آیت یہ ثابت کری ہے کہ امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا, غیر معصوم امام نہیں بنتا. اس لیے نبی نے فرمایا یا علی انت امام المتقین, اے علی متقیوں کا امام تو ہے, اے علی متقیوں کا امام تو ہے. جب میں شیعہ ہوا تھا نا میں تو مجھے تو پتہ چل گیا تھا لیلے سے گھبرا گئے. ہاں دمبا قربانی کا دمبا, مولوی بھی دمبا خریدنے کے لیے آئے, میں بھی دمبا خریدنے کے لیے گیا. میں دیکھ رہا تھا مولوی کیا کر رہا ہے, کبھی مولوی دمبے کی ٹانگ چیک کرے, کبھی کان چیک کرے, کبھی سینگ چیک کرے. میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو جانے من, جیسا دمبا ملتا ہے لے جاؤ, جا کے قربانی کر دو. کہتا نہیں ہر دمبا تو لگ ہی نہیں سکتا. کہتا ہر دمبا لگ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں لگ سکتا؟ کہتا دمبا وہ لگے گا جو اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آیا تھا نا, وہ دمبا بے عیب تھا. اب دمبا وہ لگے گا جو لنگڑا نہ ہو, دمبا وہ لگے گا جو کن کترا نہ ہو, دمبا وہ لگے گا جو سینگ ٹوٹا نہ ہو. میں کہتا سمجھ آ جائے تو دمبے کی آ جائے. یہ تو سمجھ آ گئی کہ دمبا لنگڑا نہ ہو, دمبا کن کترا نہ ہو, دمبا اندھا نہ ہو. تو دمبا اندھا ہوگا تو لگے گا نہیں, لنگڑا ہوگا تو لگے گا نہیں, کن کترا ہوگا تو لگے گا نہیں. دمبے کی سمجھ آ گئی. یہ نہیں دیکھا کہیں امام ہی لنگڑا نہ ہو. بات کی سمجھ آ رہی نا, کہ یہ ساری چیزیں ثابت کرتے امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا. یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ ہماری ماں نے بتایا ہے. ماں نے بتایا ہے کہ امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا, اور معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے, غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا. کس نے بتایا ہے؟ ہماری ماں, جس کا نام ہے حضرت ام حبیبہ, میرا ساتھ دینا, ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتی ہیں معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے, غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا, چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. ہاں ام حبیبہ فرماتی ہے ایک دن میرا بابا ابو سفیان مجھے ملنے کے لیے میرے گھر میں آیا. رسول اللہ کا بستر لگا ہوا تھا. میرا ابا جلدی سے بستر پر بیٹھنے لگا. کہتی ہے بے شک میرا باپ تھا. میں نے باپ کے بیٹھنے سے پہلے بستر رسول کو نیچے سے کھینچ لیا, بستر رسول کو کھینچ لیا. کہتی ہے میرے بابے کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا میری بیٹی تو نے میری یہ عزت کی ہے, میں اتنی دور سے تجھے میں لکھ لے آیا ہوں اور تو نے میری یہ عزت کی ہے, نیچے سے بستر کو کھینچ لیا. اب بیٹی باپ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اے میرے ڈیڈی, میرے بابا جان, تمہیں غصہ تو بڑا ہے, پہلے اپنے آپ کا تجھے پتا ہے, اپنے آپ کا تجھے پتا ہے کہ تو ہے کون؟ کہتا ہے میں کون ہوں. اب بیٹی باپ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے یا اباتی انت رجل مشرک فہذا فراش رسول اللہ, اے میرے بابا تو مشرک ہے, تو پلیت ہے. هذا فراش رسول اللہ, یہ رسول اللہ کا بستر ہے. اس جگہ پر شرک کرنے والا نہیں بیٹھ سکتا, اس جگہ پر شرک کرنے والا نہیں بیٹھ سکتا. ہماری ماں نے ہمیں بتایا ہے نا کہ شرک کرنے والا نبی کی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا, نہیں بیٹھ سکتا. ہم کیسے اسے نبی کی جگہ پر بٹھائے جسے رسول نے کہا تھا اے فلان بن فلان, اے فلان بن فلان, اے فلان بن فلان, الشرک فیک مخفی من طبیب النمل, کہ تیرے سینے میں شرک کیوں کی چول چلتا. سمجھائی بھائی, نبی معصوم ہوتا ہے, معصوم کی جگہ پر معصوم بیٹھتا ہے. جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی, میرے الفاظ نہیں, علامہ جلال الدین سیوطی کے تاریخ الخلفاء میں ہے, ابن حجر مکی کے سوائے کے محرقہ میں ہے, دونوں نے لکھا ہے. یہ نبی کا پاک کا جو منبر تھا نا, اس کی 4 پوڑیاں تھی, 4 زینے تھے, 4 سیڑھیاں تھی. سمجھائی. جب مسلمانوں کا بادشاہ نبی کے منبر پر بیٹھنے کے لیے آئے, وہ اس جگہ پہ نہیں بیٹھا جہاں نبی بیٹھتا تھا. میرا ساتھ دینا, وہ اس پوڑی پہ نہیں بیٹھا جس پوڑی پہ نبی بیٹھتا تھا. اس نے نبی کی پوڑی کو چھوڑ دیا, نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا. جب دوسرا بادشاہ آیا, اس نے نبی کی جگہ بھی چھوڑی, پہلے کی بھی چھوڑی, وہ نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا. جب دوسرا بادشاہ آیا, اس نے نبی کی جگہ بھی چھوڑی, پہلے کی بھی چھوڑی, نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا. جب تیسرا بادشاہ آیا, اس نے نبی کی جگہ بھی چھوڑی, پہلے کی بھی چھوڑی, دوسرے کی بھی چھوڑی, سب سے نیچے والی پوڑی پہ بیٹھ گیا. کتنی پوڑیاں تھیں؟ 4. نبی کی پوڑی پہلے خالی, 3 پوڑی پر تینوں بادشاہ بیٹھ گئے. اب جب آئی نا حیدر کرار کی باری,
میرا ساتھ دکھا ہے، لیکن جب آئی نا میرے مولا حیدر کرار کی باری، اب لوگ دیکھ رہے ہیں علی کس جگہ پہ بیٹھے گا، میرے مولا حیدر کرار نبی کے ممبر پر تشریف لاتے ہیں، علی نے ممبر کی پہلی پوڑی پہ قدم رکھا، علی آگے گزر گئے، دوسری پوڑی پہ قدم رکھا، علی آگے گزر گئے، تیسری پوڑی پہ قدم رکھا، علی آگے گزر گئے، علی نے اپنے قدم وہاں رکھے جہاں مصطفیٰ کے قدم تھے، قدموں پہ قدم رکھ کے فرماتے ہیں اے لوگو آؤ آج علی کی طرف دیکھ لو، آج بڑی دیر کے بعد حق اپنی جگہ پہ واپس لو۔ کو سمجھائیے اگلی بھی گئی ہے یا آئیے آئیے ان پتہ چلا امام کون ہوگا؟ امام وہ ہوگا جو گناہ کرے، امام وہ ہوگا جو جاہل نہ ہو، امام وہ ہوگا جو جھوٹ نہ بولے، امام وہ ہوگا جس کا شیطان کا جس پہ اثر نہ ہو، امام وہ ہوگا جو غافل نہ ہو، امام وہ ہوگا جو لمحہ بھی گمراہ میں رہا نہ ہو، امام وہ ہوگا جو فسادی نہ ہو، امام وہ ہوگا جس کا سینہ خالی نہ ہو، امام وہ ہوگا جسے اللہ آزمائے، امام وہ ہوگا جو امتحان میں پاس ہو، امام وہ ہوگا جسے اللہ امام بنائے۔ امام جب کہا نا ابراہیم کو، ابھی نہیں سمجھ آئی، ابراہیم کو اللہ نے کہا تجھے امام بنایا ہے، حضرت ابراہیم نے آگے سے فرمایا قال ومن ذریتی، کیا صرف میں امام ہوں یا امامت میری اولاد میں بھی رہے گی؟ ابھی بھی تیری سمجھ نہیں آتی، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں فرمایا کہ قال ومن صحابی، نہیں فرمایا قال ومن ذریتی، اے اللہ کیا میری ذریت میں بھی امامت رہے گی، اولاد میں بھی امامت رہے گی؟ اللہ کی آواز ہے قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں ابراہیم تیری اولاد میں امامت رہے گی ضرور، مگر جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا۔ اب پتہ چلا امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کا خون ہو، جو نبی کا خون ہو، سمجھائی بھائی؟ امام کا پتہ چلا امام وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو، غیر معصوم امام ہوتا ہی نہیں۔ ایک جگہ میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے کہتا ہے کہ مولوی یہ گھوڑا کیوں نکال کے گھوڑا، میں کہیں نکالتے تو ہم میں تمہیں تکلیف کیا ہے، کہتے نہیں بتاؤ ہاں نبی نے گھوڑا نکالا جو تم نکالتے، میں نے کہا بالکل کہہ رہا نبی نے گھوڑا نکالا نہیں، میں بانگے دوخلے چوک میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ نبی نے امام حسین کا گھوڑا نکالا نہیں، نبی تو خود حسین کا گھوڑا بنایا۔ ایک اور بات تو رکھ ہے اس کے سر پہ قرآن، گھوڑا بنایا تھا یا نہیں بنایا، بنا تھا یا نہیں، سواری بنے تھے یا نہیں بڑھتے؟ جو کتاب کا نام ہے کشف المحجوب، یہ پتہ کس کی ہے؟ مسلمانوں کے داتا علی حجویری کی، لاہور والا داتا، اے لاہور والا، اے مسلمانوں کا داتا ہے، مومنوں کا نہیں ہے، مومنوں کا داتا وہ ہے جو نبیوں کا بھی مشکل کشا ہے، یہ مسلمانوں کا داتا لکھتا ہے علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر، مار راوی ہے مسلمانوں کے دوسرے بادشاہ، وہ کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے نبی کے گھر گیا، میں نے کیا دیکھا، نبی پاک کے دونوں ہاتھ زمین پہ لگے ہوئے اور یہ دونوں گھٹنے زمین پہ لگے ہوئے، اوپر سے دادا حسین سوار ہے، رسول کے منہ میں کھجور کی ایک رسی ہے، اس رسی کو شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا بادشاہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جس طرف حسین رسی کھینچتے تھے اسی طرف رسول پھر جاتے تھے، جب میں نے دیکھا نا کہ حسین سوار ہے رسول سواری ہے، کہتا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آواز یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اے مولا حسین، آج تیری کتنی عظیم سواری ہے، آج تیری کتنی عظیم سواری ہے، تو نیچے سے رسول نے فرمایا کاش تجھے علم ہوتا یہ سوار کتنا عظیم ہے۔ کاش تمہیں پتا ہوتا یہ سوار کتنا، بولو سوار کتنا، پھر شاہ صاحب عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں، گھوڑا تو وہاں تھا ہی نہیں، وہاں تو ریگستانی علاقہ ہے، گھوڑا ریت میں چل سکتا ہی نہیں، وہاں تو اونٹ سا اونٹ، لہٰذا تمہیں ڈاچی نکالنی چاہیے۔ میں نے کہا نہ ڈاچی نکلواؤ ہم سے، ہم سے ڈاچی نہ نکلواؤ۔ کہتا کیوں؟ میں کہا پھر بھی نقصان ہمارا نہیں ہوگا آپ کا ہوگا۔ کہتا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا تم کہتے ہو گھوڑا دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے،
تو گھوڑا تو باہر آئے گا تو پھر دیکھو گے تو پھر ٹوٹے گا نا. ڈاچی نکال دی تو پھر ڈاچی نے گھر بیٹھو گے اوپر سے دیکھ کے نکال دو دیں. تو سمجھائیے کیونکہ ڈاچی دی تو ہوں لمبی ہوں ہے انہیں اتوں نہیں دیکھا نا کی کرتے تھے بے صاحب جی. سمجھائیے اے با عبداللہ تیری کتنی عظیم سواری ہے. نیچے سے نبی نے فرمایا کاش تمہیں پتہ ہوتا یہ سوار کتنا عظیم ہے. ان دو جملے میری آج طبیعت نہیں تھی, دو جملے میں صاحب کے پڑھ کے ممبر چھوڑا, میری طرف دیکھ رہا. کون حسین ہے؟ ایک بی بی ہے جس کا نام ہے جناب ام الفضل. یہ بی بی بیان کرتی ہے کہ میں ایک دن رات کو سوئی ہوئی تھی, میں نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ کے گوشت کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کے گر گیا. بی بی فرماتی میں ساری رات روتی رہی, سوئی نہیں, اور اس انتظار میں رہی کہ کب صبح ہو اللہ کے نبی کے پاس جاؤں اور اپنی خواب بتا کر اس کی تعبیر پوچھوں. بی بی بیان کرتی جب صبح ہوئی میں اللہ کے نبی کی عدالت میں آئی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں بڑی پریشان ہوں. پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ تمہارے گوشت کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کے گر گیا. رسول اللہ میں بڑی پریشان ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام الفضل تو گھبرا نہیں, اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام حسین ہوگا, اور تو اس کی پرورش کرے گی. اداکار جب کہا نا تو اس کی پرورش کرے گی, اداکاروں یہی بی بی بیان کرتی ہے کہ جب وہ وقت آیا میرے مولا حسین دنیا پہ تشریف لائے, بی بی کہتی ہے میں بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئی, آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو, آپ کو اللہ نے نواسا دیا ہے, نواسا عطا کیا ہے. کہتی ہے جب میں نے مبارک دی نا رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رسول نے رونا شروع کر دیا. کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا وقت ہے, آپ رو رہے ہیں, آپ کو اللہ نے نواسا دیا ہے, عطا کیا, آپ کو خوش ہونا چاہیے, بلکہ آپ تو رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. رسول فرماتے ہیں اے ام الفضل تو نہیں جانتی کہ میں کیوں رویا ہوں. کہتی یا رسول اللہ بتاؤ کیوں روئے ہو؟ ام الفضل سے نبی کہتے ہیں ام الفضل جب تو نے حسین کی خوشخبری مجھے دی ہے, ادھر کربلا سے جبریل مٹی لے کے آ گیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ تمہارے سنواسے حسین کو تمہاری امت میں جرم و خطا کربلا کے میدان میں قتل کر دے گی. اجرک من اللہ. بی بی کہتی ہے میں بھاگتی ہوئی جب اللہ بھاگتی ہوئی کہاں آئی؟ حسین کی ماں کے پاس. آ کے کہا بنت رسول اللہ میں نے تیرے بابے کو جب مبارک دی ہے نا حسین کی تو تیرا بابا تو رونے لگا ہے, تیرا بابا تو زاروں قطار رو رہا ہے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں. بی بی پوچھتی ہے تو نے وجہ نہیں پوچھی تیرا بابا کیوں رویا ہے؟ بی بی کہتی ہے میں نے پوچھی ہے. ہاں کیا پوچھا ہے, انہوں نے کیا بتایا ہے؟ تو بی بی کہتی ہے بنت رسول اللہ تیرا بابا کہتا ہے تیرا یہ حسین شہید ہو جائے گا, تیرا یہ حسین مارا جائے گا کربلا کے میدان میں. حسین کی ماں تھی نا برداشت نہیں کر سکی. بی بی چلتی چلتی وہاں آئی جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے, قریب آ کے فرماتی ہے بابا کیا واقعی میرا حسین شہید ہو جائے گا؟ فرمایا ہاں بیٹی تیرا حسین شہید ہو جائے گا. بی بی رو کے کہتی ہے بابا یہ بتا جب میرا بیٹا حسین شہید ہوگا آپ ہوں گے؟ فرمایا میں نہیں ہوگا. فرمایا اس کا بابا یا نہیں ہوگا؟ فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا. کہا میں تو ہوں گی, کہا تو بھی نہیں ہوگی. کہا اس کا بھیا حسن ہوگا؟ فرمایا وہ بھی نہیں ہوگا. تب کہا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو بی بی رو کے کہتی ہے بابا پھر خود اندازہ کرو, نہ آپ ہوں گے نہ اس کا بابا ہوگا نہ میں ہوں گی نہ بھائی حسن ہوگا, تو میرے بیٹے کو کون روئے گا؟ میرے بیٹے کو کون روئے گا؟ وہ شیعو تم خوش قسمت ہو, تم اس بی بی کی دعا ہو, ہاں تم اس کی بی بی کی دعا ہو. جب کہا نا میرے بیٹے حسین کو کون روئے گا, اس وقت اللہ کی نبی کی آواز آئی اور میری بیٹی گھبرا نہیں, اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن کے بیٹے تیرے بیٹوں کو روئیں گے, جن کی بیٹیاں تیری بیٹیوں کو روئیں گی, جن کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے, جن کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.